اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، عصر کے بعد کی۔ عصر کا وقت مختصر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی مختصر ہے۔ انسان خسارے میں ہے۔ جتنے بھی دنیا کا ترقی کرنے والا انسان ہے، ہر ایک انسان خسارے میں ہے۔ اگر وہ دنیا کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، گدا ہے، وقت کا جو بھی ہے، وہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کی، صبر کی بات کی، وہ لوگ کامیاب ہیں، باقی لوگ خسارے میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ جو لوگ خسارے میں ہیں ان کو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ان کے حالات بیان کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قوم سے گزر ہوا تو ان لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ تھے، لمبے لمبے پڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے ہیں، وہاں تک پیٹ پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں، وہ اپنا پیٹ سنبھال نہیں سکتے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ تو 5 عورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں جلتے دیکھا۔ ایک عورت سر کے بالوں سے لٹکائی ہوئی تھی اوپر اور وہ جل رہی تھی۔ دوسری عورت زبان سے لٹکائی ہوئی تھی، لٹک رہی تھی اور وہ بھی آگ میں جل رہی تھی۔ تیسری عورت ان دونوں چھاتیوں سے اس کو لٹکایا ہوا تھا اور وہ جہنم میں جل رہی تھی۔ 5ویں عورت جس کا شرمگاہ سے آگ داخل ہوتی اور منہ سے آگ کے نکلتی اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہی تھی اور عجیب اس کی عذاب کر رہا تھا۔ 6ٹھی اور 5ویں عورت، اس کا باقی جسم اور تھا اور اس کا چہرہ انسان کا تھا، یا باقی جسم اس کا اور تھا، لومڑی کا تھا، اور چہرہ انسان کا تھا، یا چہرہ لومڑی کا تھا، باقی جسم انسان کا تھا۔ یہ 5 عورتیں جہنم میں جل رہی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وجہ پوچھی گئی کہ ان کو یہ عذاب کیوں مل رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں میں طعن و تشنیع بھی زیادہ پائی جاتی ہے، عورتوں میں بن تن کے نکلنا یہ بھی زیادہ پایا جاتا ہے، عورتوں میں پردہ کرنا بھی کم پایا جاتا ہے۔ ان عورتوں کو میں نے دیکھا جو عورت سر کے بالوں سے لٹکائی ہوئی تھی، وہ دنیا میں اپنے سر کے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھی۔ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے سر کے بالوں سے لٹکایا ہوا تھا، اس کا پورا جسم جل رہا تھا اور پاؤں سے آگ لگتی اور وہ کھوپڑی کی ہڈی سے جا کے نکلتی، آگ میں جل رہی تھی۔ بالوں سے لٹکانا علیحدہ عذاب تھا، باقی جہنم میں جلنا یہ علیحدہ عذاب تھا۔ یہ پردہ نہ کرنے کا اس کو سزا مل رہی تھی، وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ دوسری عورت جس کو زبان سے لٹکایا گیا، یہ طعن و تشنیع زیادہ کرتی تھی، اپنے خامد کو ہر بات پہ اس کو تنگ کرنا، اس کو جواب دینا، اس کی بات کو نہ ماننا، خامد کی نافرمان تھی۔ اس کے آگے بری باتیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا، وہ جہنم کی آگ میں لٹکی ہوئی ہے زبان سے اور وہ جل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، میں نے مرد کو حکمرانی عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے عورت پہ۔ جو عورت اپنے خامد کا احترام نہ کرے، اس کے ساتھ سختی کرے، اس کو باتیں کرے، اس عورت کے لیے یہ سزا تیار کی گئی ہے کہ وہ زبان سے جہنم میں لٹکتی ہوگی اور وہ ساتھ جلے بھی گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو نجات عطا فرمائے۔ تیسری عورت چھاتیوں سے لٹک رہی تھی، جل رہی تھی۔ پوچھا گیا اس عورت کو کس جرم کی سزا مل رہی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی شدہ تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ غیر محرم لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، یہ غیر محرم لوگوں سے ملتی تھی، زنا کرتی تھی، اس کی سزا اسے مل رہی تھی کہ دونوں چھاتیوں سے لٹکایا ہوا ہے، یہ علیحدہ ایک سزا ہے، اور وہ جہنم سے کی آگ میں جل رہی ہے، یہ علیحدہ
اس کو سزا مل رہی ہے۔ اللہ پاک ایسی سب خواتین کو ہدایت عطا فرمائے۔ تیسری عورت جس کی شرمگاہ سے آگ داخل ہوتی ہے، منہ سے جا کے باہر نکلتی ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ عورت کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت یہ طہارت کا خیال نہیں رکھتی تھی، غسل کا اہتمام کرنے میں، جنابت کا غسل ہو گیا، ہر مہینے میں جو بیماری ہوتی ہے خواتین کی، اس بیماری کے بعد یہ غسل پاکیزگی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ آگ اس کی شرمگاہ سے داخل ہوتی اور وہ منہ سے جا کے نکلتی، اس کا اندر بھی آگ جلا رہی تھی، اس کا باطن بھی آگ جلا رہی تھی۔ اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ پانچویں عورت جس کا جسم لومڑی کا تھا اور چہرہ اس کا عورت کا تھا، وہ عورت وہ تھی جو دنیا میں لوگوں کی چغلیاں کرتی تھی، ایک محفل میں بیٹھی تھی، واعظ نے یہ باتیں سنی، یہ باتیں اس محفل میں کی، اس محفل سے یہ باتیں سن کے اس میں جا کے کہہ دی، اور یہ لوگوں کو آپس میں لڑاتی تھی چغلیاں کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بری باتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ بدلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بگاڑ دیا، اس کا جسم اور ہے، اس کا چہرہ اور ہے، اور یہ جہنم میں جل رہی تھی، یہ اس کو سزا مل رہی تھی چغلی کی۔ یہ چغلی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں سے ہمیں، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، تمام معاشرے میں خواتین کو نجات عطا فرمائے، سب کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم